اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو، ہمارے بچوں کو پابندی نماز کی توفیق نصیب فرمائیں، ایمان اور صحت کی سلامتی نصیب فرمائیں، دین دنیا اور آخرت کی عزتیں خوشیاں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور کرم سے نصیب فرمائیں۔ میں اور آپ اور ہر مسلمان مرد اور عورت جو نماز پڑھتے ہیں، یہ ہماری نماز درست ہو جائے، ہماری نماز سنت کے مطابق بن جائے، ہماری نماز جاندار ہو، ہماری نماز کامل اور مکمل ہو، ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہو، ہماری نماز ایسے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند آ جائے، ہماری نماز ایسی کہ اس کی شکل صورت اچھی بنے تاکہ یہ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو جائے، ایسی نماز کہ اللہ پاک قیامت کے دن ہمارے لیے اس نماز کو نور اور حجت اور نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ اس نماز کی برکت سے اللہ پاک دنیا اور آخرت کی ہمیں فلاح اور کامیابی اور خوشیاں عطا فرما دیں۔ یہ نماز ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے، اس نماز سے ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو، اس نماز کے فوائد اور اثرات ہمیں نصیب ہوں، انوارات اور برکات ہمیں مل جائیں، ایسی کامل مکمل جاندار مضبوط اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے۔ نماز کے اندر جو اذکار ہم کرتے ہیں، نماز کے اندر جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اس سے متعلق بات کریں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں، آج ہم اپنی نماز کے الفاظ بھی سنیں گے اور ان کا ترجمہ بھی سنیں گے۔ نماز کے الفاظ کون سے ہیں؟ ثنا ہے، فاتحہ ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، التحیات ہے۔ ہم الفاظ نماز، اذکار نماز، تسبیحات نماز سنیں گے کہ یہ الفاظ کتنے عظیم الفاظ ہیں، برکت والے الفاظ ہیں، کہ الفاظ ہمارے نماز میں درست ہوں گے تو ہماری نماز درست ہوگی، الفاظ ہمارے ٹھیک ہوں گے تو ہماری نماز ٹھیک ہوگی۔ اگر الفاظ غلط ہیں، الفاظ درست نہیں ہیں، تو نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ نماز درست نہیں ہو سکتی۔ تو آج کے درس میں ہم نے کلمات نماز، اذکار نماز، تسبیحات نماز کو سننا ہے کہ اگر کہیں ہم سے کوئی کوتاہی غلطی ہو رہی ہے تو ہم سنیں اور اس کی اصلاح کر لیں، اور ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی سنیں سمجھیں۔ ہماری نماز درست ہو، اچھی ہو، خوبصورت ہو، جاندار ہو، کامل ہو، مکمل ہو۔ 20 سال، 25 سال، 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، وہ نماز کے چند کلمات، چند الفاظ، وہ تسبیحات، وہ تلاوت، التحیات، دعا قنوت ہماری درست نہیں ہیں، اور معنی کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مفہوم کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہیں قیام میں اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں، ہم رکوع میں ہیں، ہم نے کمر جھکا دی اللہ کی بارگاہ میں، ہم کیا کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں، پیشانی اور ناک مٹی پر ہے، ہم اس سجدے کی حالت میں اپنے رب عظیم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں قیام، رکوع اور سجدے کے بعد ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کی اجازت ملی، دو زانو ہو کر ہم التحیات کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد درود شریف ہے، درود شریف کے بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے برکات ہیں، لیکن درود ابراہیمی کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا۔ دعا قنوت کے الفاظ، دعا قنوت کا ترجمہ، یہ ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہماری نماز اس وقت صحیح ہوگی جب الفاظ صحیح ہوں گے۔ سب سے پہلا کلمہ جس سے ہم اپنی نماز شروع کرتے ہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ توجہ سے بیٹھیں، میری طرف دیکھیں، اللہ اکبر سب سے پہلا کلمہ ہے۔ نماز کی بنیاد، نماز کی اساس، نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی۔ نماز میں آنے سے، نماز میں داخل ہوتے وقت
سب سے پہلا کلمہ، سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلے الفاظ جو ہمیں کہلوائے گئے ہیں، جو ہم ادا کریں گے، جس کے بغیر ہم نماز میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ اور تکبیر تحریمہ کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کائنات میں عبادت کے لائق کوئی نہیں، رکوع اور سجدے کے لائق کوئی نہیں۔ ہاں، عبادت کے لائق وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جس کائنات میں سب سے بڑی ہستی ہے، سب سے بڑی ذات ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس کا ذکر کر کے، اس کی بڑائی کے اور عظمت کے الفاظ بولتے ہوئے اپنی نماز شروع کرنی ہے۔ اور کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ہم نماز میں داخل ہو گئے، نماز ہماری شروع ہو گئی، ہم قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، نماز میں داخل ہو گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہو گئی، نماز میں ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب یہ نماز میں داخل ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہو جاتی ہے، تو اللہ اکبر کہا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی عظمت اور محبت میں ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کپ کپا اٹھتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم۔ یہ مومن کی صفت ہے، اس کی شان ہے کہ اللہ کا تذکرہ اس کے سامنے کریں، اللہ کا ذکر کریں تو اس کا دل اللہ کی عظمت کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب اس کے سامنے اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، اسے قرآن پاک سنایا جاتا ہے، اس کے کان میں اللہ کے کلام کی آواز پہنچتی ہے تو زَادَتْهُمْ ایمانا، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ صحابہ کرام جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتے تھے، ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ آپ ان کی آنکھوں کی طرف دیکھتے تو آنسو بہہ رہے ہوتے تھے۔ وہ قرآن پاک سے ان کے دل پر اثر نہیں پڑتا تھا، ان کا ایمان نہیں بڑھتا تھا، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ایمان والے کی شان ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والا اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان والا نماز صحیح ادا کرتا ہے، اور ایمان والا جو اللہ پاک نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، جیسی صفات ہیں، جس کے اندر یہ پکے اور سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان لوگوں کے، ان کے رب کے ہاں بڑے درجات ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرہ۔ زندگی میں کبھی کوئی کوتاہی، غلطی، لغزش ہو گئی، اللہ پاک ان اعمال صالحہ کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ ومغفرہ ورزق کریم، اللہ کے ہاں ان کے لیے جنت میں بہت بڑا بہترین رزق ہے، اللہ پاک نے بہت نعمتیں ان کے لیے تیار کر رکھی۔ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کی، ہم نے تعوذ پڑھی، ہم نے تسمیہ پڑھی، ہم نے فاتحہ پڑھی، ہم نے قرآن پاک سے تلاوت کی۔ اب حکم آیا کہ ارے میرے بندے اب رکوع کرو۔ ہم رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں اللہ کی بارگاہ میں جھک کر ہم نے زبان سے کیا کہا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پشت سیدھی کر کے جھک کر اپنے ہاتھوں سے گھٹنے پکڑ کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور اپنی عاجزی اور انکساری پر شہادت کے الفاظ اپنی زبان سے بھی گواہی دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہم نے رکوع میں کیا کہا؟ سبحان ربی العظیم۔ جو عظمتوں والا، بلندیوں والا میرا رب ہے،
وہ بڑا پاک رب ہے. میرا رب بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے، بڑی شان والا ہے. رکوع کیا پھر کھڑے، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ. آپ نے جو رکوع میں اپنے رب کی تعریف کی ہے، اللہ پاک نے آپ کی تعریف کو سن لیا ہے. آپ کی تعریف کو کوئی سنے نہ سنے، زبان سے جو آپ نے الفاظ کہے، جو تعریف کی، آپ کے رب نے سنے ہیں. سمع اللہ لمن. سیدھے کھڑے ہو گئے قوما کی حالت میں، ہاتھ سیدھے ہیں. پھر تعریف شروع کر دی کہ اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کے بعد کھڑے ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائی. اب زبان سے کہا ربنا لک الحمد. اللہ میں اس قابل تو نہیں تھا، آپ نے مجھے طہارت کو حکم دیا اور طہارت کی توفیق دی، اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دی، نماز ادا کرنے کی توفیق دی، مجھے ثنا کی توفیق دی، فاتحہ پڑھنے کی توفیق دی، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دی، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی بھی توفیق دی. آپ اپنے بارگاہ میں مجھے کھڑے ہونے کا بھی آپ نے شرف بخشا ہے. یہ اللہ کی عظمتوں کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے ربنا لک الحمد. اے میرے رب، اے ہمارے رب، ساری تعریفیں ہیں یہ آپ کی. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. ایسے محبت میں وجد میں آیا اور اللہ کی تعریف کرتا چلا گیا، کرتا چلا گیا. جو ہی اللہ کی تعریف ختم ہوئی، اب یہ سجدے میں گیا اور سجدے میں پہنچ کر سجدے میں کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلی. سجدے میں کیا پڑھا؟ سبحان ربی الاعلی. اپنے پاؤں زمین پر، گھٹنے زمین پر، ہاتھ زمین پر، ناک زمین پر، پیشانی زمین پر، مٹی پر پڑا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار عملاً کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے اپنے رب کی بڑائی کے بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ کے قدموں میں ہے اس کا سر. یہ مومن کی معراج ہے، یہ مومن کی پستی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے. یہ ساری کائنات سے کٹ کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے قدموں میں ہے اور کہہ رہا ہے سبحان ربی اللہ. اللہ پاک محبت والے سجدے ہمیں نصیب فرما دے. میرے اور آپ کے نبی کتنا طویل اور لمبا سجدہ فرماتے تھے، وہ سجدے کی حقیقت سے واقف تھے، اہمیت سے واقف تھے. اللہ پاک ہمیں سجدے کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، صحیح سجدے کی توفیق عطا فرما دے. مسجد میں سجدہ کرتے ہیں، کبھی ایسی نماز جو میں نے بتائی سنائی ہے، یہ نماز گھر میں تنہائی میں رات کی تاریکیوں میں تو ادا کریں، دیکھیں کتنا لطف محسوس ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سیکھو، اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دو. جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تعلیم دو. 10 سال تک نماز پڑھو، تعلیم دو، سیکھتے رہیں سیکھتے رہیں. 3 سال بچوں کو نماز کی تعلیم دو. 10 سال بعد انہیں کہو کہ وہ پڑھیں. اگر وہ نہ پڑھیں تو انہیں ڈانٹیں. یہ ایسا مبارک عمل ہے، اللہ کی بارگاہ کی حضوری کے ایک ایسی شکل اور صورت ہے. فرمایا اس کو 3 سال تک سیکھو. میرا دل چاہتا ہے میں 3 سال تک آپ کو نماز کی تعلیم دیتا رہوں، نماز سکھلاتا رہوں. پھر بھی میرا ضمیر یہ کہے گا ہم نے حق ادا نہیں کیا، ابھی ہماری نماز ہم نہیں سیکھ سکے. اور میں اور آپ سمجھتے ہیں شاید نماز بغیر سیکھے، بغیر سمجھے، بغیر تعلیم لیے ہم ایسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور نماز ادا کریں. نماز کی قیمت، نماز کی اہمیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے. جس چیز کی قیمت اور اہمیت کا مجھے اور آپ کو پتہ ہے، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے پسینہ بہاتے ہیں، اس کے لیے رات دن ایک کرتے ہیں. کاش کہ نماز کی قیمت کا ہمیں پتہ ہوتا، نماز کی اہمیت کا ہمیں پتہ ہوتا. ہم نماز سیکھتے، نماز کے لیے بھی محنت کرتے، نماز کے لیے مشقت اٹھاتے، نماز کی کتاب خریدتے، خود سیکھتے، بچوں کو سکھلاتے، اللہ کے رسول کی سنتوں کے مطابق نماز ادا کرتے. نماز کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. بس جیسے کیسے نماز پڑھ لو. زندگی گزر گئی غلط نماز پڑھتے ہوئے. نہ قیام صحیح ہے، نہ رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے، نہ تلاوت صحیح ہے، نہ تحیات آتی ہے، نہ دعا قنوت آتی ہے. پھر نماز کے انوارات اور برکات ہمیں کیسے ملیں گے؟ یہ نماز ہمارے نامہ اعمال میں کیسے درج ہوگی؟ یہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائیوں سے کیسے روکے گی؟ جو نماز ہماری کمزور ہے، نماز ہماری لنگڑی لولی معذور ناقص ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل مکمل بہترین جاندار نماز پڑھنے والا بنا دے۔ تو ہم نے سجدہ کیا، سجدے کے بعد دوسری رکعت، 2 سجدوں کے بعد، پھر دوسری رکعت کے بعد ہم اتحیات میں بیٹھے، 2 رکعت نماز ادا کی، رکوع کیا، 4 سجدے کیے، مجھے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اجازت مل گئی، بندے اب میری بارگاہ میں بیٹھ جاؤ۔ قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، لیکن بیٹھنے کی اجازت ملی نہیں تھی۔ 2 رکعت پڑھ لی، 4 سجدے کر لیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس مومن بندے کو بیٹھنے کی اجازت ملتی ہے، اب بیٹھ جاؤ۔ یہ 2 زانوں ہو کے قبلہ رخ بیٹھا ہے، ہاتھ سامنے رکھے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اللہ کی بارگاہ کے سامنے بیٹھا، اللہ کی تعریف کے بول بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ پاک، میرے جسم کی عبادتیں بھی آپ کے لیے، میری زبان کی عبادتیں بھی آپ کے لیے، اور میری مالی ساری عبادتیں بھی آپ کے لیے۔ میری جسم کی عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ آپ کے لیے، اس زبان سے جو میں نیکی کے الفاظ ادا کرتا ہوں وہ بھی آپ کے لیے، اور میں مالی جتنی بھی نیکیاں کرتا ہوں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں وہ بھی آپ کے لیے۔ میں تیرا بندہ ہوں، سب آپ کے لیے کرتا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں رکوع سجدہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے نصیب ہوا۔ وہاں پہنچ کر بھی 2 زانوں ہو کر بھی اپنے نبی کی محبت جاگ اٹھی، اور ہم نے اپنے نبی کو اللہ کی بارگاہ میں یاد کرنا شروع کیا اور سلام کہنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم ایھا النبی۔ اللہ کی بارگاہ میں جس کے طفیل یہ سب کچھ نصیب ہوا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی نازل ہو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے کیسے پیارے کلمات ہیں، اپنے نبی کو یاد کر رہے ہیں، اس سے بڑی محبت اور کیا ہوگی۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ایمان والے بھی یاد آ گئے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ایمان والوں کے لیے بھی سلامتی کی دعا ہو رہی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر ایک مرتبہ یہ گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت کا اقرار اور اظہار۔ اے اللہ پاک، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں آپ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ زبان سے کہہ رہا ہے اور عمل سے بھی ثابت کر رہا ہے، اور عمل سے کیا ہے؟ حکم ہوا کہ انگلی اٹھاؤ۔ یہ بڑی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں، اور چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلیوں کو بند کر لیں، 2 انگلیوں کا حلقہ بنائیں، 2 انگلیوں کو بند کر دیں، اور تیسری انگلی کو اٹھائیں۔ اللہ الہ، اس کائنات میں عبادت کے لائق کوئی نہیں، جو زبان سے کہہ رہے ہیں اس کی عمل سے بھی شہادت دیں، عمل سے بھی شہادت دیں، پھر الا اللہ پر اس کو جھکا دیں، الا اللہ پر اس کو جھکا دیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سب کچھ نصیب ہوا، سلام پیش کیا، اب آپ کی بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی ہے، بڑی برکتوں والا درود شریف ہے، اللہ کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں 2 زانوں ہو کر ادب سے پڑھا ہے۔ درود شریف جب پڑھ لیتے ہیں جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ اب ہم نے دعا مانگنا شروع کر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے۔ نماز پڑھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، آخری دعا مانگ رہے ہیں،
میری دعا قبول ہوگی، مجھے یقین ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری آل اولاد کو، میرے بچوں کو، میری بیٹیوں کو، میرے بیٹوں کو بھی نمازی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری اس دعا کو قبول فرمانے کی۔ ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجیے، میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ میں نے رکوع کیا، سجدہ کیا، تلاوت کی، درود شریف پڑھا، مجھے معاف فرما دیجیے۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ پاک ان ساری چیزوں کی تعلیم میں بڑا کردار ہے، بڑی کوشش ہے میرے ماں باپ کی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کو بھی معاف فرما دیجیے، وللمؤمنین، کل ایمان والوں کو معاف فرما دیجیے یوم یقوم الحساب۔ آپ کی نماز مکمل ہوئی، نماز کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کب کرتے ہیں میرے بھائی؟ جب کہیں سے آتے ہیں سلام کرتے ہیں۔ ہم نے نماز شروع کی تھی، ہم اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے تھے، دنیا سے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، بات بھی نہیں کر سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، کھانا بھی ٹھیک نہیں تھا، ہم اپنے رب سے ملاقات میں تھے، معراج میں تھے، اپنے رب سے مناجات میں تھے، اپنے رب کے قرب میں تھے، اپنے رب کی بارگاہ میں تھے۔ اب ہم واپس آئے ہیں اور ہم نے مسجد میں بیٹھے ہیں، میرے دائیں طرف بھی نمازی ہیں، میرے بائیں طرف بھی نمازی ہیں، میں نے نمازیوں کی، میں نے فرشتوں کی، میں نے جنات کی نیت کر کے سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم، دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اللہ کی بارگاہ سے ہو کر آیا ہوں، گویا کہ میں آپ سے ابھی مل رہا ہوں، آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں تو آپ میں نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کمرے میں فرشتے موجود ہیں، جنات موجود ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، پھر بھی آپ سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ میرے اور آپ کی نماز ہے، اپنی نماز کی اہمیت کو سمجھیں، نماز پڑھنے والے بنیں اور نماز کو سیکھ کر سمجھ کر اس کو ادا کیا کریں۔ جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔